مجھ پہ کرم اے میرے آقا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے کہ تیری شان کے شایان نہیں ایسا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم تب اقدس کے مطابق وہ ہواؤں کا خرام تب اقدس کے مطابق وہ ہواؤں کا خرام دھوپ میں دوڑ کے وہ ابر کا سایہ کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم چاند کی طرح تیرے گرد وہ تاروں کا ہجوم وہ تیرا حلقہ اصحاب میں بیٹھا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑ ہی گئی کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم ماشاءاللہ سبحان اللہ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا حضرات یہ پروگرام ماہانہ پروگرام 11 شریف کا منعقد ہوتا ہے ہر ماہ کی 11 یا اس سے ملتے جلتی تاریخ کو تو اس بزم میں ہماری صدارت فرما رہے ہیں استاذ العلماء والفضلاء مؤلف و مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ مولانا ملک محمد بستان صاحب آپ نے کرم نوازی فرمائی اور ہماری دعوت پر لبیک کہا ہم آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور آپ کے شکر گزار بھی ہیں آپ بلا تاخیر استاد محترم جناب حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب آپ خطاب ذیشان فرمائیں گے ان کے خطاب کے استقبال کیجئے نعرہ تکبیر بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین اللہم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سارے احباب درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین و یا جد الحسن والحسین۔ بعد از حمد و صلات، معزز و محتشم زینت مسند صدارت استاذ العلماء سند المحققین حضرت قبلہ علامہ ملک محمد بوستان صاحب زید مجدہ اور عزیز طلبہ برادران اسلام، ہم سب آج ایک مرتبہ پھر 11ویں شریف کے عنوان سے موسوم اس محفل پاک میں حاضر ہیں، اور ہمارے عزیز طالب علم جناب محترم محمد ثناء اللہ صاحب اور ان کے دیگر جو احباب ہیں وہ بڑی پابندی سے 11ویں شریف کی یہ مجلس منعقد کرتے ہیں، جو مختصر بھی ہوتی ہے اور جامع بھی ہوتی ہے، اور اس میں ایک تلاوت، ایک نعت شریف اور اختصار کے ساتھ کچھ اظہار خیال ہوتا ہے۔ اور گزشتہ 1-2 دفعہ بھی مجھے سعادت حاصل ہوئی تو اس میں ہم نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف پہلوؤں پر بات کرنے کی سعادت حاصل کی تھی، اور اس میں گزشتہ گفتگو میں تعلیم و تربیت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تربیت تھا، اور اس میں ڈاکٹر عبد الفتاح ابو غدہ صاحب کی جو کتاب ہے الرسول المعلم و اسالیبہ فی التعلیم، اس کا منہج اور اس کی چند منتخب احادیث پیش کرنے کی ہم نے کوشش کی تھی۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بھی بالکل مختصر ایک مفہوم میں پڑھ رہا تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کی گفتگو میں ہم اسے آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور وہ عقائد کے حوالے سے تقدیر کا مفہوم ہے۔ عقائد کے اندر یہ بھی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں اس کے بہت سے پہلو نظر آتے ہیں۔ عقائد اسلامیہ جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں حدیث جبرائیل ہمارے سامنے آتی ہے، جو آپ میں سے اکثر طلباء نے پڑھ رکھی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بشری لباس میں حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے، دو زانوں بیٹھے اور سوال کا ادب بھی سکھایا، اور 3-4 سوال پوچھے، جس میں ایک سوال یہ تھا کہ مل ایمان، ایمان کیا ہے، اور ایک سوال تھا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے، مل احسان، احسان کیا ہے، اور آخر میں علامات قیامت کے بارے میں بھی سوال تھا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا کہ اتاکم جبرائیل لیعلمکم دینکم او کما قال، فرمایا کہ یہ کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ یہ جبرائیل امین آئے تھے تاکہ تمہیں تمہارا دین سکھا سکیں، اور جو تعلیم و تعلم کا ایک طریقہ ہے اس کی وضاحت بھی فرما دیں۔ تو اس میں جو سوال ایمان کے بارے میں تھا، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا بیان فرمایا۔ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، اس میں بعث بعد الموت کا ذکر بھی آیا ہے، تو ان میں باقی ساری چیزیں تو کرسٹل کلیئر ہیں، اور اس کے سمجھنے میں ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آتی۔ ایمان باللہ، ایمان بالملائکہ، ایمان بالکتب السماویہ، ایمان بالرسل، ایمان بالیوم الآخرہ، بالکل برحق، سارے ہی برحق ہیں، اور ان کا سمجھنا بھی قدر آسان ہے۔ لیکن جب بات آتی ہے ان تؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، تو اس میں بہت سارے لوگ طرح طرح کے شبہات کا شکار ہو جاتے ہیں۔
کچھ لوگ اس سے سستی اور غفلت اور ناکامی کا جواز بھی ڈھونڈ لیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب اللہ تعالیٰ نے ایسا لکھ دیا ہے تو اب اگر میں غریب ہوں، میرا چولہا نہیں چل رہا، یا میری شادی نہیں ہو رہی، یا مجھے کاروبار نہیں مل رہا، یا میرا ویزا نہیں لگ رہا، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ نے یہی لکھ دیا ہے اور اس لیے میں اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی ہوں، تو وہ رضا کا سلبی مفہوم مراد لیتے ہیں۔ تو رضا کے بھی دو مفہوم ہیں، ایک ایجابی مفہوم ہے اور ایک سلبی مفہوم ہے۔ تو رضا کا سلبی مفہوم یہ ہے کہ خود انسان کوشش نہ کرے اور اپنی کوشش نہ کرنے کا نتیجہ بھی تقدیر پہ ڈال کے ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائے، تو یہ تقدیر کا غلط مفہوم ہے، جس کو لے کر بعض لوگوں نے تقدیر کو ایک نشہ آور مخدر بنا دیا ہے۔ اور مخدر کہتے ہیں جیسے بے ہوش کرنے کا ٹیکہ لگایا جاتا ہے اور اس سے انسان کے قوا مدمحل ہو جاتے ہیں اور وہ بالکل ہوش میں نہیں رہتا۔ تو تقدیر نعوذ باللہ کوئی نشہ آور مشروب نہیں ہے، بلکہ یہ توانائی اور طاقت ہے، اور اس کے صحیح مفہوم کو اگر سمجھ لیا جائے تو اس سے انسان کو ایک نئی طاقت اور آگے بڑھنے کا ایک نیا حوصلہ ملتا ہے۔ لہذا تقدیر اور قدر کا صحیح مفہوم سمجھنا ضروری۔ حکیم الامت قلندر لاہوری علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جہاں بہت سارے قرآن کے مفاہیم کو آسان کیا اور اپنے کلام میں پیش کیا، وہاں تقدیر کے حوالے سے بھی ان کا کلام بہت سارا موجود ہے، جس میں ایک شعر یہ ہے کہ تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، تیرے دریا میں طوفاں کیوں نہیں ہے، خودی تیری مسلمان کیوں نہیں ہے، ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے۔ ابس فضول کو کہتے ہیں، یعنی ابس ہے شکوہ تقدیر یزداں، کہ یہ جو تقدیر یزداں کا بہانہ بنا کے تو عمل سے فرار اختیار کر رہا ہے، یہ بہت ابس اور فضول بات ہے۔ تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے، یعنی اگر تو صحیح دین کو سمجھے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عمل کا، جہد مسلسل کا جو مفہوم ہے، اس کو لے کے اگر تو آگے بڑھے تو پھر خود تو تقدیر یزداں بن جائے گا، یعنی جس طرف تیرا قدم اٹھے گا اللہ تعالیٰ کی مدد بھی تیرے شامل حال ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ تیرے لیے زندگی کی راہوں کو آسان بنا دے گا۔ تو یہ تقدیر کا وہ مفہوم ہے، اور اس کے لیے بعض علماء نے لکھا کہ قدر اللہ لیس قدرا ضیقا بل انہ قدر واسع، فرمایا کہ جو اللہ کی تقدیر ہے وہ کوئی ضیق اور تنگ چیز نہیں ہے، بلکہ وہ واسع ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء میں سے ایک نام بھی ہے یا واسع، کہ اللہ وسعت عطا کرنے والا ہے، وسعتیں بخشنے والا ہے، وہ تنگی نہیں دیتا بلکہ وہ وسعت عطا فرماتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے زندگی کی راہوں کو آسان بناتا ہے۔ لہٰذا یہ وہ مفہوم ہے جو قرآن حکیم کے اندر ہے، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اس کو ہمارے ایک جامعہ الازہر کے عالم ہیں، انہوں نے یوں بیان فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک تنگ تقدیر سے ایک وسیع تقدیر کی طرف جا سکتے ہیں، اور ایک قدر سے دوسری قدر کی طرف جا سکتے ہیں، اور یہ اتنا وسیع مفہوم ہے کہ ہم قدر سے باہر بھی نہیں نکلیں گے، اور اسی کے اندر اللہ نے بندے کو اتنی گنجائش دی ہے کہ وہ جیسے جیسے محنت کرتا ہے تو اللہ رب العزت قدر کے اندر اس کو مزید وسعت عطا فرماتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ تنگ مفہوم نہیں ہے بلکہ یہ وسیع مفہوم ہے، اور اس کی ایک بہترین مثال قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ فرعون کے ساتھ جو ان کا معاملہ ہوا کہ اس نے یہ اعلان کر دیا کہ جو بچہ بھی پیدا ہوگا اسے قتل کر دیا جائے، کیونکہ اسے یہ ڈر تھا کہ جو بچہ پیدا ہو کر میری خدائی پہ وار کرنے والا ہے اس کے بارے میں پیشین گوئی تھی، تو وہ ہر بچے کو قتل کرتا۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ ہیں انہوں نے تقدیر کا وہ مفہوم نہیں سمجھا جو آج بعض لوگ سمجھتے ہیں، انہوں نے اللہ پہ پورا کامل بھروسہ کیا، اور اللہ رب العزت کے کہنے پر ہی اپنے بیٹے کو سمندر کی لہروں کے حوالے کیا، اور پھر وہ تیرتا ہوا اسی کے محل تک پہنچا، پھر انہوں نے اٹھایا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر میں ہی پرورش پائی، پھر وہیں جوان ہوئے، اور پھر آپ جب بڑے ہوئے تو
قرآن ہی بیان کرتا ہے کہ ایک بنی اسرائیل کا شخص تھا اور ایک قبطی تھا جن کا آپس میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو آپ نے بنی اسرائیل اپنی قوم کے اس فرد کی سپورٹ کی اور ایک تھپڑ رسید کیا اس کو، جب کہ وہ باز نہ آیا۔ قتل آپ کا ارادہ نہ تھا لیکن وہ مارا گیا۔ پھر آپ نے اس کو تقدیر کے اس منفی مفہوم کی طرح ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے وہاں بیٹھ نہیں گئے کہ جو ہونا تھا ہو گیا، اب میں کیا کروں، بلکہ ایک اور بندے کے مشورہ دینے پہ مصر کو چھوڑا اور مدین چلے گئے۔ پھر جب مدین پہنچے تو 10 سال تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت کی، اور پھر وہیں کے ہو کے نہیں رہ گئے کہ اب میری تقدیر میں یہ لکھا ہے کہ میں یہیں بیٹھ جاؤں، بلکہ واپس اپنی قوم کی طرف پلٹے، حرکت کو جاری رکھا، فعالیت کو جاری رکھا، محنت کو جاری رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ پھر فرعون کے سامنے کلمہ حق کہا، اور پھر اللہ رب العزت نے اعلائے کلمت الحق کے لیے ان کو وسیع جو ہے وہ توفیقات عطا فرمائی۔ اس پورے سینیریو کو دیکھتے ہوئے اب ہم ان قرآنی آیات کو اگر پڑھیں تو ہمیں قدر کا وہ حقیقی مفہوم سمجھ آتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ، کہ ہم نے آپ کو آپ کی ماں کی طرف ہی لوٹا دیا، کیونکہ وہ محل میں آپ کسی اور کا دودھ نہیں پیتے تھے، تو جو بہن تھی اس نے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں کہ جس کا یہ دودھ پیئیں گے، تو وہ خود اپنی والدہ ہی ادھر آ گئی۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، وَلَا تَحْزَنَ، اور غمگین نہ ہو، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، پھر آپ نے ایک نفس جو ایک جان جو ہے وہ آپ کے ہاتھوں چلی گئی، وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، تو ہم نے آپ کو غم سے نجات عطا فرمائی اور پھر ہم نے آپ کی آزمائش کی۔ پھر اس کے بعد فرمایا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر آپ کئی عرصہ مدین کے ان لوگوں کے پاس رہے۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ یا موسیٰ، پھر اے موسیٰ آپ اللہ تعالیٰ کی اسی تقدیر کے مطابق واپس آئے اور آپ نے نبوت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا۔ تو ان آیات کی روشنی میں جو قدر کا مفہوم یہاں ذکر ہوا ہے، اس کے تحت مفسرین نے لکھا ہے کہ قدر اللہ کی واسع ہے، اور انسان کو حالات کے اوپر کبھی بھی تنگ ہو کے ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ کسی شاعر کا بڑا مشہور شعر ہے کہ حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے جو ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، بڑی شوق سے گرتے ہیں سمندر میں دریا، لیکن کبھی دریا میں سمندر نہیں گرتا۔ تو اس طرح مختلف لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے اس مفہوم کو سمجھانے کی کوشش کی۔ حدیث پاک سنن ترمذی شریف میں ہے کہ مسجد نبوی تھی، اس میں 2 صحابہ کرام کا آپس میں کوئی تنازع ہو گیا۔ ایک نے دوسرے کے پیسے دینے تھے، قرض دینا تھا، وہ واپس اسے دے نہیں رہا تھا، قرض لے کے دے نہیں رہا تھا، اور وہ غالب آیا ہوا تھا، اور جو دوسرا تھا وہ عاجز آ چکا تھا اور وہ اس سے پیسے لے نہیں پا رہا تھا۔ تو اس پہ تھوڑی آوازیں بلند ہوئی اور اس نے بالآخر عاجز آ کے یہ کہہ دیا کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، جیسے ایک انسان بالکل اینڈ پوائنٹ پہ پہنچا ہوا ہو اور کچھ نہیں کر سکتا تو وہ کہہ دیتا ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ سنے تو آپ نے فرمایا ان اللہ یلوم علی العجز ولکن علیک بالکیس، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ انسان کے عاجز آ جانے پہ اسے ملامت فرماتا ہے کہ یہ کوئی حل نہیں ہے کہ تو کوشش نہ کرے اور بغیر کوشش کے تو یہ کہہ دے کہ حسبی اللہ و نعم الوکیل، ولکن علیک بالکیس، تجھے چاہیے تھا کہ تو دانائی سے کام لیتا، دانش مندی سے کام لیتا، اپنا حق حاصل کرنے کے لیے اپنی کوشش کو جاری رکھتا۔ فَإِذَا بَذَلْتَ وَلَمْ تَقْدِرْ، اور اگر تو پوری کوشش کرنے کے بعد بھی اگر اپنا حق لینے پہ قادر نہ ہوتا پھر تو کہہ دیتا حسبی اللہ و نعم الوکیل، تو یہ درست تھا۔ لیکن کوشش کے بغیر، دانائی اور دانش مندی کے بغیر، اپنی ہمت اور کوشش کو پٹ کرنے کے بغیر اگر تو یہ پڑھے گا تو یہ تجھے فائدہ نہیں دے گا۔ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پہ بندہ مومن کو محنت اور کوشش کا درس دیا کہ طالب علم کو بھی یہ چاہیے کہ وہ علوم کے اندر کوئی چیز اگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تو وہ مطالعے کو نہ چھوڑے، وہ ہمت کو نہ چھوڑے، وہ اساتذہ کرام کے پاس جائے، وہ شروحات کی طرف جائے، وہ عبارات کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ چاہے تعلیم کا معاملہ ہو، زندگی کے اندر کوئی بڑی سے بڑی رکاوٹ آ جائے،
مومن وہ ہے جو کبھی ہمت نہیں ہارتا، مومن وہ ہے جو اللہ رب العزت پہ اپنے بھروسے کو کبھی بھی ختم ہونے نہیں دیتا۔ تو یہ وہ مفہوم ہے جو ہمیں بہت سی احادیث میں نظر آتا ہے۔ ایک بہت مشہور حدیث پاک ہے، صحیحین میں ہے، کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امیر المومنین تھے تو آپ شام تشریف لے جا رہے تھے، اور آپ کے ساتھ اور بھی بہت سے اصحاب تھے۔ تو جب آپ شام ابھی انٹر نہیں ہوئے تھے تو پتہ چلا کہ شام میں طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ تو جب آپ نے یہ سنا تو آپ نے اپنے اصحاب سے، جو دوست احباب تھے، ان سے مشورہ کیا کہ اب ہمیں شام جانا چاہیے یا واپس مدینہ پاک چلے جانا چاہیے، کیونکہ وہاں تو وبا آ گئی ہے اور پینڈیمک آ گیا ہے، بہت حالات خراب ہیں، لوگ جو ہیں وہ فوت ہو رہے ہیں۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ آگے جانا چاہیے، اللہ تعالیٰ جو کرے گا دیکھا جائے گا، اور کچھ نے کہا کہ ہمیں واپس ہو جانا چاہیے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے واپس جانے کا فیصلہ کیا کہ ہم ابھی واپس جائیں گے اور پھر جب حالات بہتر ہوں گے تو پھر آئیں گے۔ تو ایک بندے نے کہا افرارا من قدر اللہ، کہ کیا آپ اللہ رب العزت کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ اتفر من قدر اللہ، یہ مفہوم۔ تو حضرت فاروق اعظم کا کتنا خوبصورت جملہ ہے جو اس پوری گفتگو کو کنکلوژن اور ایک نتیجہ عطا کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، کہ ہم اللہ کی ایک تقدیر سے دوسری تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے، ہمارا واپس جانا بھی اللہ کی تقدیر ہے۔ تو تقدیر اور قدر احتیاط سے نہیں روکتی، تقدیر کبھی بھی انسان کو دانش مندی سے نہیں روکتی، بلکہ یہ وسیع تر مفہوم ہے جو مومن کو مزید محنت کرنے کا درس دیتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف وفی کل خیر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو طاقتور مومن ہے وہ کمزور مومن سے بہتر ہے۔ تو میری آج کی ساری گفتگو کا مرکزی خیال اور عنوان یہی ہے کہ انسان کو ہمیشہ طاقتور مومن بننا چاہیے، جو کچھ کام کرنے کے لیے پرعزم ہو، متحرک ہو۔ آپ اگر سورہ کاف کا مطالعہ کریں تو اس میں جو تصویر کشی کی گئی ہے اس میں 3 دفعہ لفظ آئے ہیں انطلقا انطلقا انطلقا، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر کا واقعہ بیان ہوا ہے کہ وہ چلے پھر چلے پھر چلے۔ تو اس کو بعض صوفیاء کرام نے انطلاقات ثلاثہ کا نام دیا ہے کہ یہ جو 3 انطلاقات ہیں اور یہ جو 3 دفعہ چلنا ہے، یہ زندگی میں فعالیت اور حرکت کا درس دیتا ہے کہ بندہ مومن وہ ہے جس کی زندگی میں علم کا سفر بھی جاری رہے، سیکھنے کا سفر بھی جاری رہے، محنت اور کوشش بھی جاری رہے۔ وہ کسی مقام پہ جا کے بھی یہ نہ سمجھے کہ اٹ از انف، کہ اب میں جہاں تک پہنچ چکا ہوں یہ کافی ہے، بلکہ مومن وہ ہے کہ ماں کی گود سے لے کے لحد تک اس کے سفر جاری رہتا ہے، سیکھنے کا سفر، محنت کا سفر، کوشش کا سفر جاری رہتا ہے، اور کسی نقطے کو بھی اپنے لیے نقطہ انتہا نہیں سمجھتا۔ اور یہی ان احادیث پاک کا مفہوم ہے۔ میں نے کیونکہ حضرت اقبال کا بہت سہارا یہاں پہ لیا ہے تو آخر میں ایک اور جگہ سے حضرت اقبال کو پڑھنے لگا ہوں۔ کتنا خوبصورت کلام ہے۔ فرماتے ہیں اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، یہ بھی وہی مفہوم ہے قدر کا۔ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی، سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی، زندگانی کی حقیقت کو کن کے دل سے پوچھ، کہ اگر تو نے زندگی کی حقیقت پوچھنی ہے تو وہ جو پہاڑوں کو کھود کے اس کے اندر راستے بناتے ہیں جنہیں کوہ کن کہا جاتا ہے، ان کے دل سے پوچھ کہ زندگی کی حقیقت کیا ہے۔ زندگانی کی حقیقت کوہ کن کے دل سے پوچھ، جوئے شیرو تیشاؤ سنگے گراں ہے زندگی، کہ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ سخت کوشی، محنت۔ آج سب سے بڑا ہمارے نوجوان کا المیہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ سستی کا شکار ہیں، ہم بہت زیادہ غفلت کا شکار ہیں۔ کام کرنے کے لیے ہم تیار نہیں، محنت کے لیے تیار نہیں، پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ ایسے لگتا ہے جیسے اندر سے ہم ہتھیار ڈال چکے ہیں، ہم اپنے آپ کو حالات کے حوالے کر چکے ہیں۔ تو میں آج آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے اندر ہمت پیدا کریں، جو ہے وہ جیسے انہوں نے فرمایا تھا کہ جس کے دل میں ہو بلندی کی لگن، پہلے وہ اپنے پیکر خاکی میں جان پیدا کرے۔ اپنے اندر جان پیدا کرنا، حوصلہ پیدا کرنا
بلند مقاصد کی طرف بڑھنے کے لیے ہم وقت تیار رہنا، یہ وہ درس ہے جو ہمیں قرآن و سنت کے اندر دیا گیا ہے۔ آخری بات میں یہاں پہ عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا یونس علیہ السلام جب اب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو یہ کیسا عجیب واقعہ قرآن نے بیان کیا ہے کہ حوت ہے، بہت بڑی مچھلی ہے، اور اس مچھلی نے نگل لیا ہے، اور اس کے پیٹ کے ان ظلمات میں آپ پہنچ گئے ہیں، ظلمات بعضھا فوق بعض، اور تنگی ہے، تاریکی ہے، ظلمت ہے، اور وہاں جا کے انسان کو اپنی زندگی کا کوئی امکان باقی نہیں رہتا، تو وہاں تو بندہ سرنڈر کر ہی جاتا ہے، ہتھیار ڈال ہی دیتا ہے، اپنے آپ کو بالکل حوالے کر دیتا ہے۔ لیکن اس وقت بھی حضرت سیدنا یونس علیہ السلام نے امید نہیں چھوڑی، فنادا فی الظلمات ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو ان مچھلی کے پیٹ کی ظلمتوں میں بھی اپنے رب کو پکارنا نہیں چھوڑا، امید نہیں چھوڑی، بلکہ فرمایا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو وہاں پر جو لفظ استعمال ہوئے ہیں فظن ان لن نقدر علیہ، انہوں نے یہ سمجھا کہ فظن ان لن نقدر علیہ، کہ اب یہاں پر شاید کہیں زندگی کا اختتام نہ ہو جائے، اب یہاں کہیں جو ہے وہ میرے لیے مشکل نہ بن جائے۔ تو انہوں نے جب یہ مشکل دیکھی تو پھر اپنے رب کو پکارا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس مچھلی کو حکم دیا، اور پھر آپ باہر تشریف لائے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی عطا فرمائی۔ تو وہ رب جو مچھلی کے پیٹ کی ظلمتوں سے بھی اس بندے کو نکال سکتا ہے جو ہمت نہ ہارے، وہ مشکل سے مشکل حالات سے بھی انسان کو کامیابی کی طرف نکال سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی انسان کو جو ہے وہ ہمت عطا فرمانے والا ہے۔ مصر کے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں جن کا نام ہے سیدی احمد ابن عطا اللہ السکندری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے الحکم العطائیہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اور وہ کتاب انتہائی پڑھنے کے قابل ہے، لیکن وہ مبتدی طالب علم اس کو نہیں سمجھ سکتا، وہ منتہی طلبہ اس کو سمجھ سکتے ہیں، اس کی گہرائیوں کو جان سکتے ہیں، اور اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے، بغیر استاد کے اس کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ تو وہ کتاب جو ہے اس میں آپ لکھتے ہیں من ظن انفکاک قدرہ عن لطفہ فذالک لقصور نظرہ، من ظن، جو بندہ یہ گمان کرتا ہے، انفکاک قدرہ عن لطفہ، کہ اللہ کی تقدیر اس کے لطف سے جدا ہے، اللہ کی تقدیر الگ ہے اور اللہ کا لطف الگ ہے، اور جو تقدیر کی تلوار کو نعوذ باللہ لطف سے خالی سمجھتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا وار جب چلتا ہے تو اس میں لطف نہیں ہوتا، فذالک لقصور نظرہ، یہ اصل میں اس کی اپنی نظر کا قصور ہے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے اندر بھی اس کا لطف موجود ہے، اس کی قدر میں بھی اس کا لطف موجود ہے، اور وہ اپنے قدر کے ان معاملات میں بھی اپنے بندوں پہ لطف فرماتا ہے۔ اور جو بندہ سخت سے سخت حالات میں محنت اور کوشش کرتا رہے تو اللہ اسے اس سختی سے نکال کے آسانیاں عطا فرما دیتا ہے۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم نے جس مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کی وہ تقدیر کا مفہوم ہے، کہ تقدیر ضيق نہیں ہے بلکہ اوسع ہے، وسیع ہے، اور انسان اگر ہمت اور کوشش کرتا رہے تو کوئی شے بھی انسان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اس لیے اپنی نگاہ بلند رکھنی چاہیے، اپنا مقصد اونچا رکھنا چاہیے، اور اس کے لیے پھر کوشش کرتے رہنا چاہیے، اور ساری زندگی سیکھنے کا عمل بھی جاری رہتا ہے۔ یہ جو میں نے چند طالب علمانہ سی باتیں آپ کی خدمت میں جو ہے وہ پیش کی ہیں، میں انہی پہ اکتفا کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں سیکھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء اور سید الانبیاء ہونے کے باوجود ساری زندگی یہ دعا مانگتے رہے، رب زدنی علما، یا اللہ میرے علم میں مزید اضافہ فرما۔ تو ہمیں بھی علم کے اضافے کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ میں شکر گزار ہوں استاذی المکرم کا کہ آپ تشریف فرما ہوئے، حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیرا شریف سے محبت رکھنے والے ہمارے فاضل شاہین، یہ شاہین بھی ہیں نا، یہ صوفی عنایت علی صاحب خود کا ان کے بھائی شاید، ان کے بیٹے ادھر بیٹھے ہیں جی، کون ہے جی؟ ماشاءاللہ یہ انہوں نے مقابلہ حدیث میں پہلی پوزیشن بھی حاصل کی، اور ان کے والد گرامی جی حضور، اس میں آپ آگے آئیں ادھر، تو ان کے والد گرامی صوفی عنایت علی نقشبندی صاحب، ان کا وصال ہوا ہے
بیٹا وہ دارالعلوم کے شاہین تھے، بیت تھے حضور ضیاء الامت کے، وہاں بیٹھتے حضور ضیاء الامت علیہ الرحمہ کے وہ جو ہے وہ بیعت ان کی صاحب کے ساتھ تھی، اور ماشاءاللہ ان کا پورا گھرانہ وہ دارالعلوم بیرہ شریف کے ساتھ جس طرح ان کی محبت ہے کہ یہ 3 بھائی بیرہ شریف میں پڑھ رہے ہیں، ایک شعبہ حفظ میں اور 2 دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرہ شریف میں، اور انہوں نے اس دفعہ مقابلہ حفظ حدیث میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے دارالعلوم کا نام بھی روشن کیا۔ تو ہم استاد گرامی سے درخواست گزار ہیں کہ آپ ان کے والد گرامی کے لیے بھی آج خصوصی دعائے خیر فرمائیں کہ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے۔ کچھ کلمات بھی ارشاد فرمائیں۔ اتنے ہی آتے اور آج میں ایسے ہی ہوتا آپ کچھ ارشاد بھی فرما رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کافی عرصے سے دل میں خواہش تھی کہ اس پروگرام میں شریک ہوں، لیکن کچھ ذاتی مجبوریوں کی بنا پر اس میں شرکت نہیں کر سکا۔ آج موقع ملا، میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ محفل میں موجود ہوں تو اس وقت اگر تعداد تھوڑی ہو تو اپنے حلقے کو اس انداز میں ترتیب دیں کہ ایک محفل میں جو بیٹھنے کے آداب ہیں وہ محسوس ہوں کہ واقعی آپ محفل میں تشریف لاتے رہتے ہیں اور بیٹھنے کا جو اسلوب ہے اس کو آپ سمجھتے بھی ہیں اور اپناتے بھی ہیں، کیونکہ جب آپ کے اساتذہ میں سے کوئی بھی فرد موجود ہو اور آپ کی نشست کا اسلوب آداب کے مطابق نہ ہو تو تاثر اچھا نہیں جاتا۔ اس لیے تعداد تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس حلقے کو اتنے خوبصورت پیرائے میں آپ اپنایا کریں کہ جتنے بھی حاضرین ہیں وہ ایک فرق محسوس کریں اور محسوس کریں کہ ہمارے اندر اپنائیت موجود ہے۔ دوسری جو اس وقت حاضرین کی کیفیت یہ تو بہت اچھی ہے، لیکن ابتداءً بہت قلیل تعداد تھی، جو بھی سبب ہے۔ میں ابھی ہم طالب علم تھے تو اس وقت سے اس چیز کی ضرورت کو محسوس کرتے تھے کہ طلباء کی ایسی تنظیمات ہونی چاہیے جن میں طالب علموں کو اپنے اظہار کا موقع بھی ملے اور ساتھ ہی ساتھ عملی زندگی کے آداب کو سیکھنے کے مواقع بھی نصیب ہوں، کیونکہ آپ نے ہمیشہ ایک طالب علم کی حیثیت سے وقت نہیں گزارنا بلکہ عملی زندگی میں بھی جانا ہے۔ اگر آج ہی ان چیزوں کو سیکھ لیں گے، سمجھ لیں گے تو عملی زندگی میں منفعت کا امکان زیادہ ہوگا، لیکن یہاں سے فارغ ہونے کے بعد اگر آپ سیکھنا شروع کریں گے تو کئی ایسی صورتیں پیدا ہوں گی کہ آپ زبان کے اوپر شکوہ سے بڑھ کر ایک ایسے جذبات کی اظہار کرنے پر مجبور ہوں گے جس میں نفرت کا پہلو ہوگا۔ آپ کو مواقع دیے جاتے ہیں، یہاں سیکھنے سکھانے کے آداب
بتائے جاتے ہیں آج ہی اب ان چیزوں کو اپنا لیں تاکہ مستقبل میں آپ زیادہ نافع فرد ثابت ہو سکیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ جو بچوں نے اجازت مانگی کہ ہم 11 شریف کی جو تقریب ہے وہ ہر ماہ میں کرنا چاہتے ہیں۔ آپ جس محفل میں بھی شریک ہوتے ہوں گے اپنے علاقے میں، تو ہماری شناخت جو اہل سنت والجماعت کی ہے اولیاء کے ساتھ نسبت کے حوالے سے، اور آپ کے تعلم کا نام بھی محمدیہ غوثیہ اسی نسبت کا اظہار کرتا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہمارا خصوصی تعلق ہے۔ لیکن ایک شکایت بھی کی جاتی ہے کہ طالب علموں کو یہ تبرک حاصل کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے لیکن فاتحہ بھی نہیں پڑھتے۔ اس لیے جب آپ 11 شریف کی تقریب میں شریک ہوں، یہاں ہوں یا کسی اور جگہ بھی ہوں، تو اس وقت آپ کو یہ چیز ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ ہم اس نسبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں جو ہمارے اساتذہ نے، جو ہمارے مربی نے ہمارے ذہنوں میں یہ چیز ڈالی کہ ہمارا ایک خصوصی تعلق حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہے۔ اور پھر آپ کی سیرت کو پڑھنا، سمجھنا اور اپنی ذات کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش بھی کرنا۔ میں بالکل واضح انداز میں ایک بات کہنے لگا ہوں کہ جو اس وقت ہمیں صورتحال کا سامنا ہے، ہمارا جو اہل سنت کا مرکز عقیدت ہمیشہ سے رہا ہے اور اب بھی ہے، وہ ہے خانقاہ۔ لیکن خانقاہ کی بنیادی 3 خاصے تھے، 3 ان کی ایک نشانیاں تھیں یا ان کی پہچان تھی، وہ علم، عمل اور اخلاص۔ اب علم اٹھتا جا رہا ہے، عمل ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ جب عمل ہی نہیں ہے تو ہم اخلاص کی کیا بات کریں گے؟ اس لیے ہم سوچتے تھے حضور امت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے عمل کے ذریعے سے بھی اور اپنی گفتگو کے ذریعے سے بھی شعوری طور پر اور لاشعوری طور پر ہمارے اندر وہ چیزیں بدیت کرنا چاہتے تھے کہ ہم جس نسبت کا اظہار کرتے ہیں ہم اس کے عملی پیکر بھی بنیں۔ جب ہم اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ جب تک ہماری نسبت روحانی طور پر کسی فرد کے ساتھ قائم نہیں ہوتی تو ہمارا جو باطنی نظام ہے، جو ہمارے باطن کی پاکیزگی ہے، وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ اور یاد رکھیے جب تک باطنی پاکیزگی نہ ہو، انسان کا عمل اس کی ذات کے لیے نافع نہیں بن سکتا۔ اس لیے ہمارے ذہنوں میں یہ تصور تھا کہ ہمارے دارالعلوم کے طلباء جن کو علم کی نعمت یہاں سے نصیب ہوتی ہے، وہ ساتھ ہی ساتھ لاشعوری طور پر اپنی صفائی باطن کی طرف بھی توجہ کریں۔ اور یہ جو آپ کو صبح کی نماز کے بعد متصل تھوڑے سے وقفے کے بعد جو آپ کو ذکر کرایا جاتا ہے، جس میں ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود مستغاث پڑھتے ہیں اور پھر کلمہ شریف کا ذکر کرتے ہیں، حضور امت خود اس جماعت میں شریک ہوتے اور بڑے ہی پیارے انداز میں جہر کے ساتھ ذکر کیا کرتے تھے۔ جب ایک انسان انتہائی توجہ کے ساتھ
ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر اثرات بھی ہر صورت میں مرتب ہوتے ہیں۔ اس لیے جب ہم یہ پیغام دوسرے افراد تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ہمیں خود عملی پیکر بننا ہوگا تاکہ ہماری ذاتیں دوسرے افراد کے لیے مینار نور بن سکیں۔ یہ محافل بھی حقیقت میں اس لیے ترکیب دی گئیں، ان کا انعقاد کرنے کا اہتمام کیا جاتا ہے تاکہ وہ پہلو جو ایک علم میں انہماک کے وقت ہم سے رہ جاتے ہیں، ہم ان تقاریب کے ذریعے سے آپ تک وہ چیز پہنچا سکیں۔ اس لیے مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی کہ آپ اس کو شعوری طور پر اپنے اندر جذب کرنے کی کوشش کریں کہ جو تعلیم کا ایک نظام اور سسٹم ہے اس میں پوری توجہ کے ساتھ، پورے خلوص کے ساتھ آپ اس میں شریک ہوں بغیر کسی فرد کے کہے، تو پھر آپ عملی زندگی میں جا کر زیادہ نافع بن سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہفتہ وار یہ بچے اہتمام کرتے ہیں ذکر کی محفل کا، یہ بھی انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے کہا کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوگی اگر آپ اس سلسلے کو جاری و ساری رکھیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ ایک ماہ تک یہ نظام چلائیں اور اس کے بعد بھول جائیں۔ اور اگرچہ میں پہلے شریک نہیں ہو سکا، اب میں نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ جو بھی آپ کی 11ویں شریف کی محفل ہوگی یا ذکر کی محفل ہوگی اولی، میں اس میں ضرور شریک ہوں گا۔ اور میری خواہش یہ تھی کہ میں دیکھوں کہ آپ کی جو توجہ ہے یا آپ کا ان کے ساتھ جو تعلق ہے وہ کس انداز کا ہے۔ جو اس وقت جو آپ کی حاضری ہے، میں اگر اس کو دیکھوں تو بہت زیادہ مسرت ہے، بہت زیادہ خوشی ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے جو وقت نکالتے ہیں اس سے پوری طرح استفادہ کرنا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ کسی بھی حوالے سے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک تو میں آداب کی بات کر رہا ہوں کہ آپ کے اساتذہ میں سے کوئی فرد بھی آپ کی مجلس میں موجود ہو تو پھر اس مجلس میں کسی بھی حوالے سے عدم توجہی کا اظہار کرنا یہ آداب کے خلاف ہے۔ اور جب تک وہ موجود ہے اس وقت ان کے یہاں اٹھنے سے قبل اٹھنا یہ بھی آداب کے خلاف ہے، کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن آپ کو اگر اکتساب فیض کرنا ہے اور آپ نے علم کی جزیات کے اوپر آگاہی حاصل کرنا ہے اور اپنی ذات کے اندر ان چیزوں کو مرتکز کرنا ہے، تو پھر آپ گفتگو کے آغاز سے لے کر اختتام تک موجود رہیں گے اور پوری توجہ سے اس بات کو سنیں گے، تو پھر اس کی جو ثمرات ہیں آپ کی ذات کے اوپر بہت مناسب طور پر مرتب ہوں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ بچے جس انداز میں محفل کا انعقاد کرتے ہیں آپ بہت بھرپور انداز میں اس میں شریک ہوا کریں، لیکن نیت آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو محافل ہماری جو روحانی بالیدگی کا اہتمام کے لیے ترتیب دی جاتی ہیں، ہم اسی نیت سے ان میں شریک ہوں گے تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ہم مستحق ٹھہریں، اور وہ ہستیاں جن کے نام کے ساتھ یہ محافل منسوب ہیں، جب وہ آپ کے اس اسلوب کو کسی بھی حوالے سے معلوم حاصل کریں، وہ چیزوں سے آگاہ ہوں گے، تو آپ کے حق میں جو ان کے طرف سے ایک دعا نکلے گی وہ آپ کی کایا کو پلٹ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عمل خیر کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو بچے بھی اس کا اہتمام کرتے ہیں وہ بہت ہی قابل قدر کام کرتے ہیں۔
اور جیسی گفتگو آپ نے سنی ہے اس کی باریکیوں کو مزید سمجھنے کی گنجائش موجود ہے، لیکن میں ایک سادہ سے ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو تقدیر کا دائرہ، یہ اس کے اندر اتنی وسعت ہے، یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی علم اور اس کی قدرت کا دائرہ ہے، جس کے اندر آپ نے رہ کر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اگرچہ آپ اس دائرہ کو کما حقو نہیں سمجھ سکتے، لیکن جو امر و نہی کا معاملہ ہے وہ آپ سب لوگوں کے اوپر واضح ہے۔ اس لیے جس دائرہ کو آپ کما حقو نہیں سمجھ سکتے، اس میں اپنے ادھیڑ بن میں رہنے کی بجائے جو امر و نہی کا دائرہ ہے آپ اس کی طرف توجہ کریں، جس میں کسی قسم کا کوئی ابہام موجود نہیں ہے۔ آپ امر کی پیروی کریں گے تو آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے، نہی سے آپ بچیں گے تو آپ کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ کوئی آپ سے باز پرس اس انداز میں نہیں کی جائے گی کہ بھئی تقدیر کی حقیقت کو آپ سمجھے تھے یا نہیں سمجھے تھے، کیونکہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات آپ پڑھیں گے تو آپ نے اس چیز سے منع کیا تھا کہ بھئی اس کے اوپر باس و تمیز نہ کیا کرو۔ لیکن یہ ایک بہت بڑا سہارا بھی ہے کہ انسان کا بہت بڑا نقصان بھی ہو جائے جب وہ یہ جملہ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے کہ جیسا اللہ کا حکم میں اس کے اوپر راضی ہوں، تو بس اس کے لیے کافی و شافی ہے۔ لیکن واقعی تقدیر کا دائرہ وہ اتنا مشکل بھی ہے، لیکن آپ یوں ہی سمجھیے کہ اتنی اس میں وسعت ہے کہ اس میں آپ جتنا دوڑ لگا سکتے ہیں وہ گنجائش موجود ہے۔ لیکن اصل جو چیز آپ کو سمجھنے والی ہے، امر کیا ہے نہیں کیا ہے، آپ امر کی پیروی کیجیے، نہیں سے بچنے کی کوشش کیجیے، تو آپ تقدیر کے تابع بھی ہیں اور سارے معاملات بھی آپ کے درست ہو سکتے ہیں۔ جو اس عزیز کے عبادت کے لیے اصال ثواب کا مرحلہ ہے، آپ سب باب ایک دفعہ سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، 3 دفعہ قرآن شریف پڑھیں، جس طرح کہ ہمارا معمول ہے۔